الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ تارکی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ رجب کا وظیفہ ہے۔ رجب کی آمد ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو جنگیں بھی کفار سے چل رہی ہوتی تھی تو وہ بھی رک جاتی تھی۔ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین تمام جو ہے وہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ ہم بھی اگر یہ مہینہ پائیں، رجب، شعبان، رمضان، تو کوشش کریں کہ ہم اس میں خوب عبادت کیا کریں۔ آج میں اس رجب کی مناسبت کے حوالے سے ایک وظیفہ لے کر آ رہا ہوں کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھ لیں، کوشش کریں کہ خود اہتمام کریں چاند دیکھنے کا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 3 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، تعداد میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ اس کی جو تعداد میں آپ کو بتاؤں گا وہ جیسے چاند نظر آتا ہے اگلی مغرب سے پہلے آپ نے وہ تعداد مکمل کرنی ہے۔ جو شخص رزق کے حوالے سے پریشان ہے، جو بھائی ہمارے بہنوں رشتوں کی حوالے سے پریشان ہے، جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، جادو جنات کی وجہ سے پریشان، ان تمام کے لیے یہ زبردست سورہ اخلاص زبردست صورت ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم آپ کو وظیفہ دیتے ہیں یہ کوئی باموکل وظیفہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنی مراد مل جائے گی۔ اور آپ یہ وظیفہ کریں گے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے تو رب تعالیٰ کی برکتیں اس میں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کے جو بھی معاملات متاثر ہیں تو وہ حل ہو جائیں گی، جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے چاند نظر آئے آپ نے سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، پہلے دن، دوسرے دن بھی 1000 مرتبہ پڑھنی، اور تیسرے دن بھی آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پورا رجب کا مہینہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اس دوران اگر آپ صدقہ بھی دیتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اس عمل کے دوران جو ہے مضبوطی کا سبب بنے گا انشاءاللہ، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو کوشش کریں روزے وہ جو ابتدا میں رکھے 3 تو وہ اس میں رکھ لیں روزے، سورہ اخلاص جب آپ وظیفہ کرتے ہیں 3 دن کا۔ باقی دنوں میں آپ کی مرضی ہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، وہ آپ کو اس میں اختیار ہے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔